اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو مال کی طاقت سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ کتاب خرید سکتا ہے، علم نہیں۔ مال ہے، کتاب خرید لیجئے، پوری لائبریری خرید لیجئے، لیکن علم خرید نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم آ گیا تو مال آپ کے قدموں میں آئے گا، آپ کے پیچھے دنیا ہوگی، آپ کو دنیا پیچھے نہیں چلے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، مال بڑھ کر کے ہے یا حسن بڑھ کر کے ہے؟ صورت بڑھ کر کے ہے یا سیرت بڑھ کر کے؟ علم یہ سیرت ہے اور صورت یہ حسن ہے، دونوں میں بڑا کون ہے؟ آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس حسن تھا، پہلی مصیبت کنویں میں ڈالے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ہے، دوسری مصیبت بازار میں بیچے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ہے، خوبصورت آدمی ہے، تیسری مصیبت جیل میں جانا پڑ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس علم آیا، جیل سے باہر نکل رہے ہیں۔ علم نجات دیتا ہے، حسن مصیبت میں ڈالتا ہے۔ آخری نمونہ آپ کے ساتھ سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ قلم میں زیادہ طاقت ہے یا تلوار میں زیادہ طاقت ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قلم میں زیادہ طاقت ہے یا تلوار میں زیادہ طاقت ہے؟ 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا، 3 کروڑ مسلمان قتل ہو گئے، ان کی جورو بیٹی کو دشمنوں نے زبردستی گھر میں رکھ لیا۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا علم میں زیادہ طاقت ہے؟ مسلمان عورت تھی، پڑھی لکھی عورت تھی، دشمنوں کے گھر میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا۔ جو قتل کرنے والے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جو کام تلوار میں نہیں کیا عورت کی تعلیم میں نہیں دکھائی۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 20 سال کے لیے شوہر جا رہا ہے باہر، بیوی کو 20,000 روپیہ دے کر کے جا رہا ہے۔ 20,000 روپے دے کر کے شوہر باہر جا رہا ہے، کیا کہتا میں واپس آؤں گا، حساب لوں گا۔ جب 20 سال کے بعد شوہر واپس آیا، پیسہ کہاں ہے؟ تسلی کرو، پیسہ ہے، پہلے مسجد تو جاؤ، نماز پڑھ کر کے آؤ، مسجد سے کچھ دیکھ کر کے آؤ۔ شوہر چلے گئے، مسجد سے واپس آئے تو بیوی سے کہا بڑا خوبصورت نوجوان میں نے دیکھا مسجد میں، بڑا خوبصورت جوان تھا، کیا بیان کر رہا تھا، کیا علم اللہ نے کوٹ کوٹ کر کے اس جوان کو عطا کیا، کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ کہا وہ تیرا بیٹا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ 20,000 روپے کا حساب لوگے یا وہ بیٹا لوگے؟ کہا مبارک ہو، مبارک ہو، تم نے 20,000 روپیہ تعلیم پر خرچ کر دیا بچے کی۔ میں نے تمہیں چاندی دیا تھا، تم نے مجھے سونا لوٹا دیا۔ میں نے تمہیں سونا لوٹا دیا، تم نے مجھے ہیرا لوٹایا۔ وعدہ کیجئے انشاءاللہ بھوکے رہیں گے، جاہل نہیں، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ خیر بڑے بڑے سے غلطی ہوتی ہے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اے لائلہ کے بارش باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا برانا، گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا تیرا، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ بڑا خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، میں تو مایوس ہو گیا تھا تھوڑا سا کہ میں حوصلہ ہار جاؤں گا، لوگ ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے پیغام کی حفاظت کر لی۔ اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ مکمل تیار ہے اگلا پیغام سننے کے لیے؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ میں آپ کو نبی کا علم، نبی کا ادب بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سیرت کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، خوبصورت پیغام آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کی حفاظت ہو جائے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نبی کے پاس جوان آیا، کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا مبارک۔ کہا نہیں، میری ایک شرط ہے، شرط جب پوری ہوگی تب کلمہ پڑھوں گا۔
صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کیا شرط لگائے گا؟ مجھے برائی کرنے کی عادت ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان اس شرط پر ہوں گا جب مجھے زنا کرنے کی اجازت ملے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کس قدر بے شرم جوان ہے، مسلمان بھی بننا چاہتا ہے، احسان بھی رکھنا چاہتا ہے، نبی سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول عقل مند تھے، عقل سے بات کیا، حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، قریب بلا کہا جوان کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں اجازت دیا۔ جوان بڑا خوش ہوا، کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو نکالا جائے، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جوان غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی ماں۔ دوسرے نمونے کو آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا۔ جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کہا نیا مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں، پرانا مسلمان نہیں ہوں، نیا مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ بڑا تعجب ہوا، کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں نبی کی مجلس میں۔ اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو کیسے جھیلتے تھے؟ علم تھا، ادب تھا۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ کا آپ کی نظروں سے گزار رہا۔ کیا کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا، نیا مسلمان ہو، زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے نئے مسلمان ہو، چھوٹ ہے، زکوٰۃ مت دو، لیکن نماز پڑھنی پڑے گی۔ جس دین میں نماز نہیں ہو وہ دین کیسا؟ تمہاری زندگی میں نماز نہیں، دین میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں کو نماز بہت بھاری لگتی ہے، 3 وقت کی نماز پڑھوں گا، 2 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، 3 وقت کی نماز پڑھوں گا، 2 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کون سی نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ کہا فجر نہیں پڑھوں گا، عشاء نہیں پڑھوں گا۔ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا چھوٹ، جلے تو جلال تو اس بلا کو تا۔ اللہ کے رسول نے کہا فجر نہیں پڑھنا چاہتے، عشاء نہیں پڑھنا چاہتے، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میری ایک نصیحت سنو، اگر تم نے 2 نماز چھوڑ دی، 3 نماز کو پڑھی، 3 نماز تم نے پڑھی اور 2 نماز تم نے چھوڑ دی، مکمل 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، یاد رکھو اگر اسی پر تمہاری موت آئی تمہارا دین مکمل نہیں۔ ایک بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم لوگ پانی پی کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کوٹھی پر کا روزہ رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ نبی کی مجلس ہے، ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی سے مطلب نہیں، لیکن بوسہ لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں لے سکتا ہے۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے؟ کہا تمہیں اجازت نہیں ہے۔ خفا ہوا کہ آپ نے ان کو اجازت دیا، مجھ کو اجازت نہیں۔ تو کہا وہ بوڑھا آدمی ہے، آگے نہیں بڑھے گا، تم جوان آدمی ہو، آگے بڑھ جاؤ، اس کو اجازت ہے، تم کو اجازت نہیں۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آذان ہو رہی ہے، حضرت عائشہ سامنے آ گئی، نبی کی بیوی ہیں، پیاری بیوی ہیں، نبی کے سامنے آ گئی۔ نبی نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ۔ کہا تو کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ اللہ۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی عائشہ کو نہیں پہچانتے؟ یار غار ابو بکر کو نہیں پہچانتے؟ میرے دادا ابو قحافہ کو نہیں پہچانتے؟ اللہ کے رسول کا جملہ سنیے، اے عائشہ جب آذان ہوتی ہے تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہیں میخانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں۔ تو پیغام دے رہا ہوں،
5 سے 10 منٹ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ کے بوجھ کو ہلکا کر رہا ہوں۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر 20 بریک مار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دھیان سے سن رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا، شعبان کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا۔ شعبان ہے کیا، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے دل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ عرفی نام ہے دل، ان کا اصلی نام ہے شعبان۔ شعبان نام ہے، اصلی نام شعبان۔ شعبان ہے کیا، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شعبان کہتے ہیں برکت کو تقسیم کرنا، خیر و برکت کو تقسیم کرنا۔ شعبان کے معنی آتے ہیں بانٹنا، رحمت کو برکت کو بانٹنا۔ اللہ آسمان کو کھولتا ہے، وہاں سے رحمت اترتی ہے اور زمین میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ شعبان میں پہلا کام یہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے زمین پر عمل ہوتا ہے، فرشتے اسے اٹھا لیتے ہیں آسمان سے، یہ شعبان میں ہوتا ہے۔ تیسرا عمل بتا رہا ہوں، شعبان میں کیا ہوتا ہے، بندہ زمین پر توبہ کرتا ہے، آسمان پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن 8 آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان بد نصیبوں کو بتاتا ہوں اور اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی حالت اچھی نہیں، لیکن جو بھی حالت اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے۔ 8 آدمی کی اس رات میں مغفرت، اس شعبان میں مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلا آدمی مشرک، شرک کی وجہ سے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ دوسرا آدمی سینے میں کینہ ہے اپنے بھائی سے، سینے میں کینہ ہے رشتہ دار سے، سینے میں کینہ ہے دوسرے مسلمان سے، سینے میں کینہ ہے پڑوسی سے۔ جب تک سینہ کینے سے پاک نہیں ہوگا اس آدمی کی مغفرت نہیں۔ چوتھا آدمی جس کی اس شعبان میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ چوتھا کون سا آدمی ہے، دیوبندی بریلوی کرنے والا۔ یہ 24 نمبر ہے، وہ 420 نمبر ہے۔ یہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ جنت اور جہنم غیب میں ہے، اس الو کے پٹھے کو پتا چل گیا، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ خدا سے بھی بڑھ کر دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ 24 نمبر 420 کرنے والے کی شعبان میں مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رشتہ توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، جوڑنے والے کی مغفرت ہوتی ہے۔ 5واں آدمی جس کی اس مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی، شرابی، شراب پینے والا، خدا کا نافرمان ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا مغفرت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ توبہ کرتے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شراب نہیں پیئیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو لوگ پیتے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے نہیں پیئیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ 2-4 آدمی مس کر ہی جاتے ہیں، لیکن بیچارے غلطی سے کرتے ہیں، یہ لوگ واقعی پیتے نہیں ہیں۔ 5واں آدمی جس کی اس مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی، زنا کرنے والا، زنا کر رہا ہے، خدا کا نافرمان ہے، توبہ نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آخری آدمی بتانے کے لیے جا رہا ہوں جس کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو رولائیں گے نہیں، ہنسائیں گے، ستم نہیں، کرم کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ ایک مثال صرف دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، صرف ایک مثال۔ چائنا میں زلزلہ آیا، ملبے کے نیچے ماں بھی دب گئی، بیٹا بھی دب گیا، دودھ پیتا بیٹا دب گیا۔ 1 ہفتے کے بعد ملبہ ہٹایا گیا، ماں بھی زندہ نکلی، دودھ پیتا بچہ بھی زندہ نکلا۔ ماں کو رلانے والے اللہ آپ کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ مثال کو سنیے، اس ماں کا انٹرویو سنیے۔ اب اس ماں سے پوچھا جا رہا ہے ملبے کے نیچے دبی پڑی ہے، زندہ کیسے نکلا ہے، بچہ تیرا کیسے زندہ نکلا؟ تو اس ماں کا انٹرویو سنیے، جب تک میرے پیٹ میں پانی اور دانہ تھا میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، جب دانہ پانی ختم ہو گیا تو دودھ آنا بند ہو گیا، اب میرا بچہ رونے لگا، اب مجھے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ میرے پاس دودھ نہیں ہے، خون جگر تو ہے، میں نے انگلی کو چھیلا، بچے کے منہ میں ڈالا، اس سے اس کی بھوک نہیں مٹی، میں نے 5 انگلی کو چھلنی کر دیا، اس کے بعد دوسرے ہاتھ کی انگلی کو میں نے زخمی کیا، میں نے خون جگر پلایا، اس کے بعد مجھے ہوش نہیں ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، میں کہاں۔ خدا کے واسطے ماں کو رلانا نہیں ہے، خدمت کرنی ہے، ورنہ ایسی ماں کو خون کے آنسو رلانے والے اللہ آپ کو خون کے آنسو رلائے۔